الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. صدق اللہ مولانا العظیم. جامعہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جس کی آج سالانہ طور پر جو ہماری تعلیمی ابتدا ہوتی ہے، دینی جتنے مدارس ہیں، چاہے بچیوں کے ہوں یا بچوں کے ہوں، تعلیمی سال جو شروع ہوتا ہے تو وہ شوال سے ہی شروع ہوتا ہے. نیا دوسرے جو علوم ہیں یا فنون ہیں، سکول و کالج کے لحاظ سے ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. وہ انگریزی تاریخوں کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن ہم چونکہ تعلیم میں دین کو حاصل کرنے والے ہیں، اس بنا پر ہمارا سال جو تعلیمی ہوتا ہے اس کی بھی ابتدا اور انتہا جو ہے وہ اسی دینی اور ہجرت کے طور پر جو سال ہیں، سن ہجری کے لحاظ سے اس کی افتتاح اور اختتامی تقریبیں منعقد کی جاتی ہیں. تو جامعہ کا یہ تعلیمی سال جو شروع ہو رہا ہے، اس کی آج افتتاحی تقریب ہے. اسباق کو شروع کرنا ہے. یہ جامعہ 2002 میں اس کا وجود آیا اور ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ، ہم بھی ان کے ساتھ یہاں آنا جانا رہتا تھا، اور اسی نسبت سے آج بھی الحمدللہ جیسا کہ ہمارے بھائی حضرت حافظ منظور اللہ صاحب فرما رہے ہیں، ہم اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ایک دینی سلسلوں کے ساتھ ہم آپس میں ملے ہوئے ہیں اور مل جل کر چلتے ہیں، ایک دوسرے کے غم خوشی میں شریک ہوتے ہیں. ایک دینی نسبتوں کے طور پر اللہ ان نسبتوں کو قائم رکھے. یہ جامعہ 2002 سے آج 2025 شروع ہو چکا ہے، جس کی آج ابتدا ہو رہی ہے. 1446 شوال یہ اب ہم اس میں چل رہے ہیں، اور کس علم کے ساتھ ہم اپنی نسبتوں کو قائم کر رہے ہیں. میرے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی حدیث کی کتابوں کی سردار کتاب، جس کو مشہور ہے بخاری شریف کہتے ہیں، وہ کھلی ہوئی ہے. اس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدا بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت سے کی ہے. اس لیے میں نے وہی آیت پڑھی. میرے سامنے بھی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے وہ علم حاصل کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام پر اور بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کیا ہے. اوحینا الیک، حضور کو خطاب کیا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح پہلے نبیوں کی طرف وحی کی ہے. تو یہ علم وحی جو ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور اس کی کیا ہو رہی ہے، افتتاح ہو رہی ہے. تو یہ علم سب علوم سے بالا تر، اعلیٰ اور افضل ہے. وہ علم ہے، قرآن ہے، اور اس کی تشریحات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. ابھی یہاں جو عظیم مدرسہ ہے تعلیم الاسلام، وہاں بھی یہی تقریب افتتاحی تھی، وہاں بھی حاضری ہوئی ہے. اچانک آتے ہوئے میں نے وہاں
وہاں بھی یہ کہا ہے کہ سب سے عظیم علم جو ہے وہ علم قرآن ہے، اور پھر اس کے لیے جو تشریحات ہیں وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ بچیوں نے ابتدا میں جو فنون پڑھے ہیں تو اس میں ایک بات یہ پڑھی ہے کہ وہی جو ہے جو اللہ کی طرف سے نبی پر آتی ہے، جس کی وجہ سے نبی رسول اور نبی بنتے ہیں انسان، وہ علم قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ اس کی تشریح، یہ دونوں وہی ہیں۔ تو وہی چاہے مطلوب ہو یا غیر مطلوب ہو، جو آپ بچیوں نے اصطلاح پڑھی ہے، وہی یہ جلی ہو یا وہی یہ خفی ہو، یہ دونوں وہی ہیں، اللہ کی طرف سے منزل ہیں۔ تو ان پر اعتبار کرنا اور ان کو اپنے لیے رہنما بنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دینی مدارس میں الحمدللہ اسی علم وحی کو پڑھایا جاتا ہے اور امت مسلمہ تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ نے علم وحی نازل کیا اپنے نبی پر، آگے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے صحابہ تک اس کو پہنچایا، صحابہ نے پھر آگے اپنے بعد والے تابعین کو پہنچایا، اور تابعین نے اپنے بعد والے تبع تابعین، وہاں سے سلسلہ چلتا ہوا الحمدللہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ اللہ کا قرآن بھی ان ہاتھوں سے ہم تک پہنچا جو پاک نفوس تھے ان کے ذریعے، اور جو حدیث رسول اب بچیاں پڑھ رہی ہیں یا دوسرے بچیاں چھوٹے درجات والی، ان کے سبق کی بھی یہاں سے یہ افتتاح ہے۔ تو وہ بھی مطلب ہے کہ اسی لیے جتنے فنون پڑھے جائیں گے، کہیں وہ آپ کو ادب کی کوئی کتاب ہے، منطق ہے، نحو ہے، صرف ہے، اصول فقہ ہے یا فقہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے ہے۔ اور پھر حدیث رسول دیکھیں، یہ ابھی جو آگے حدیث لکھی ہوئی ہے یا دوسری کتابیں کچھ بچیاں پڑھ کر آئی ہیں، تو یہاں سے بات ایسے سمجھا دی گئی کہ جن واسطوں سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے، جیسے میں نے اختصاراً آسان اور عام طریقے سے بات ذکر کر دی کہ حضور سے بات لی ہے صحابہ نے، صحابہ سے لیا تابعین نے، اور تابعین سے لیا تبع تابعین نے، یہ کرتے کرتے سلسلہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہ جو حدیث کی سند ہے یہ اسی کو ظاہر کر رہی ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے، جس طرح انسان کا نسب ہوتا ہے نا، اور نسب مطلب جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو دین ہے یہ بھی ہمیں پوری ایک لڑی سمجھیں موتیوں کی، اور وہ پروئے ہوئے طریقے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو یہ بچیاں بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہاں تک پہنچنے کا موقع دیا ہے۔ مدرسہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اللہ جس سے کام لیتا ہے لے لیتا ہے۔ یہاں پر اخلاص کی ایک جھلک یہی نظر آتی ہے۔ ہمارے استاد محترم انہوں نے اس کی افتتاحی تقریب کی، جناب منظور صاحب یہ خدمت کر رہے ہیں، ابھی ابھی ان کے بھائی ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے تھے کہ ایک دنیا دار ہو کر اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام کہ وہ علماء کی، دین والوں کی، بچیوں کی اور بچوں کی، مدرسے والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ انسان ہے جو اپنی اچھائیاں ہی چھوڑ کر جاتا ہے اور وہی اس کے ساتھ بھی جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر چونکہ اخلاص، محبت دین کے ساتھ یہ موجود ہے، الحمدللہ دن بدن یہ علمی لحاظ سے الحمدللہ پورے علاقے میں ترقی کر رہا ہے۔ میری اپنی بچیوں نے، 4 بچیوں نے یہاں پر ہی یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ہمارے متعلقین جو ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو اچھا ماحول ہے دینی تعلیم کے لیے بچیوں کے لیے، تو وہ اللہ نے یہاں پر نصیب سب کو فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی اعزاز اور انعام والی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، اور دن رات جہاں پر جو محنت ہو رہی ہوتی ہے اللہ اس میں مزید جو ہے پختگی اور اخلاص والی دولت جو ہے سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں اب ہم جو ایک چونکہ افتتاحی تقریب ہے
اور تمام اسباب جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں برکت کے لیے. تو بخاری شریف جو ہے اس کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ برکت والی کتاب چونکہ قرآن ہے، اور اس میں پہلی آیت کے پہلی ہی بات ہی قرآن پاک کی ہے، تو گویا قرآن پاک سے ہی ابتدا کی جا رہی ہے اپنے ہم اس تعلیمی سال کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جو قرآن کی تشریح ہیں، اس سے ابتدا کر رہے ہیں. تو اپنے آپ جتنی محنت سے اور محبت دین علم کو آپ اگر محبت اس کے ساتھ رکھ کر کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، ہم نے ان کو سیکھنا ہے، تو آپ کو پھر شوق بھی ہوگی کہ یہ اللہ رسول کی باتوں کو سیکھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا اہم علم اور کتنی بڑی بات ہے. جب یہ آپ کے دل میں اس کی قدر آئے گی تو پھر اللہ رب العزت اس کے قدر کی وجہ سے آپ کو اس علم کی جو برکات ہیں یقیناً نصیب فرمائیں گے. تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں. ساری بچیاں جو جس درجے میں انشاءاللہ شامل ہو رہی ہیں وہ یہ دعا کر کے شروع کرتے ہیں. ہم سبحانک ساتھ ساتھ آپ پڑھتی جائیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح فتح هذه المشکلات. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ ہے حدیث کی کتابوں میں جس کتاب کو سردار سمجھا جاتا ہے. دینی مدرسوں میں جہاں پر دورہ حدیث ہے، چاہے وہ بچیوں کے ہوں یا بچوں کے ہوں، سال کی جب افتتاحی تقریب کی جاتی ہے تو بخاری شریف سے کی جاتی ہے، اور اسی طرح جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو وہ بھی بخاری شریف کی تکمیل پر، اس کے اختتام پر وہ پروگرام، وہ اپنے جو مجالس ہوتی ہیں وہ قائم کی جاتی ہیں. حالانکہ حدیث کی دوسری کتب بھی موجود ہیں اور دوسرے اور فنون بھی موجود ہے، لیکن یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نصیب فرمایا کہ اس کی اعزاز کی صورت یہ ہوتی ہے کہ افتتاح اور اختتام اسی پر کیا جاتا ہے. اسی سنت العلماء کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں بھی الحمدللہ افتتاحی تقریب میں اسی کتاب کو سامنے رکھا گیا. ورنہ سبق تو سارے ہی الحمدللہ شروع ہو رہے ہیں، سارا ہی جو ہے وہ دین کا علم ہے، اور جو بھی ہم پڑھیں گے پڑھائیں گے وہ دین ہی کے ساتھ متعلق ہے، اور اسی قرآن پاک اور حدیثی کے ساتھ انشاءاللہ منسلک ہوگا. بخاری شریف کو اللہ نے یہ اعزاز دیا. اس کے لکھنے والے جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل، جنہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے،
اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ صفات علمی رکھی، یہ محبت رکھی، یہ اخلاص کی دلیل ہے کہ آج تقریباً جو ہے وہ 1400 سال 1300 سال گزر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آج پوری دنیا پر ان کی یہ مرتب کی ہوئی کتاب حدیثوں کو جو جمع کیا اور اس کے معانی جو اس سے مسائل کو اخذ کر کے انہوں نے عنوان قائم کیے، 1300 سال تقریباً گزر گئے ہیں۔ الحمدللہ یہ دن بدن اس کو اللہ نے ایسی قبولیت نصیب فرمائی کہ جہاں بھی دینی کوئی مدرسہ ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے تو اس کتاب کو بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے، اور باقی ساری کتب کے مقابلے میں اللہ نے اس کو زیادہ فوقیت نصیب فرما دی ہے، ورنہ احادیث دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو بڑا اخلاص نصیب فرمایا، اور پھر ساتھ ساتھ جو ان کی والدہ کا ذکر آتا ہے وہ بہت بڑی عظیم، حقیقت میں وہ ولیہ تھی جن کی تربیت کا یہ اثر تھا۔ والد تو ان کے فوت ہو گئے تھے، اس تربیت کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے خدمت کر کے ان کو دین کے ساتھ جوڑا اور اپنے آپ کو ان کی خدمت میں لگا دیا، دعائیں کرتی رہی۔ آپ پڑھیں گی انشاءاللہ، آپ کو اپنے اساتذہ کرام ان کے حالات بتلائیں گے۔ میں ایک ہی بات کہ یہ ان بیچاروں کی نظر جو چلی گئی تھی بچپن میں، تو والدہ جو ہے نا وہ اس پر بڑی پریشان تھی۔ ہر ماں پریشان ہوتی ہے، ہر والد پریشان ہوتا ہے کہ جب بچے کو بیماری ہو جائے، اور خاص کر جب معذوری کی صورت بنے، اور یہ نظر کا چلا جانا یہ تو بہت بڑی معذوری ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ رب العزت کی قدرت ہے اور ان کا یقین اور ایمان ہے، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ میرے اس بچے کو جو ہے تو نظر نصیب فرما دے، تاکہ یہ دین کا علم ہے اس کو پورے طریقے سے آسانی کے ساتھ حاصل کرے۔ یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ان کو نظر نصیب فرمائی ہے۔ ان کے حالات میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک موقع وہ تھا کہ نظر تھی ہی نہیں، پھر ایک موقع یہ بھی آیا کہ یہ جب اپنی اس وقت یہ بجلی یہ سہولیات تو موجود نہیں تھی، لیکن چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر یہ اپنی پھر کتابیں لکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے پھر اتنی نظر بھی نصیب فرما دی۔ یہی ان کی ماں کی والدہ کی دعائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو یہ علم نصیب فرمایا ہے۔ اپنی اولادوں کے لیے ہمیشہ دعا ہونی چاہیے۔ بعض ہمارے ماحول میں ہماری ماؤں بہنوں کا یہ عادت بنی ہوتی ہے اور طریقہ کار ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی اولاد کو، اپنے باقی لوگوں کو بددعائیں دینے شروع ہو جاتی ہیں، گالی گلوچ شروع کر دیتی ہیں۔ یہ صورت جو ہوتی ہے یہ بڑی بری ہے۔ ہمارا جو دینی ماحول ہے الحمدللہ مدرسے کا، اس میں آپ کو صحیح طریقے سے آداب سکھائے جائیں گے۔ ان آداب کو سیکھ کر، جیسے کہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے، آپ آگے ہر ایک کے لیے استاد بن جائیں، ہر ایک کے لیے تعلیم دینے والی بن جائے۔ جتنی سنا ہے جہاں جو نظام ہے کہ ایک وہ ہے جو بچیاں بغرا نصاب پڑھتی ہیں، کچھ وہ بھی ہے کہ جو باقی دین کی تعلیمات کے لیے بھی وقت دیتی ہیں۔ یہ بہت اچھا ماحول ہے الحمدللہ۔ تو جتنی بات دین کی پتہ چل جائے اس کو دوسروں تک پہنچا دینا یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ اس میں عبادات بھی ہیں، نماز کا طریقہ، نماز پڑھنے کے مطلب یہ ہے کہ اس کا لازم سمجھنا، اور ساتھ ساتھ اخلاقیات جو ہیں ان میں یہ گالی گلوچ، بد دعائیں، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یہ بچیاں پڑھ کر آئیں، آگے پڑھیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا عذاب کی صورتیں بھی معراج کے موقع پر یا اس کے علاوہ الہام یا خواب کے ذریعے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کثرت سے یہ عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، صحابیات نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یکسرن اللعن، وہ کثرت کے ساتھ لعن تان، گالی گلوچ، بد دعائیں
یہ جو ایک عادت بنی ہوتی ہے نا بات بات پر کرنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بے احتیاطی ہو جائے، بغیر سوچے سمجھے زبان چلتی رہے، ہم سمجھیں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے تو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو مدرسے کا ماحول، دینی تعلیم کا ماحول انشاءاللہ یہ باتیں بتائے گا کہ اپنے اخلاقیات جو ہیں، زبان پر کنٹرول جو ہے یہ حد درجہ ضروری ہے۔ ہر حدیث مشکات میں بچیوں نے پڑھی ہوگی، حفظ لسان ہمیں ضروری ہے، بغیر سوچے سمجھے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، جب تک کہ انسان سوچ کر اچھی بات آئے تو وہ کرے، نہیں تو زبان سے نکلی بات تو نکل جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نکل گئی ہے، وہ بھی نکلی ہوئی بات لکھی جائے گی، تو اس کے اوپر حفاظت کرنا یہ ہمیں علم دین سکھاتا ہے۔ تو آداب، اخلاق یہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ دین سارے کا سارا ادب سکھاتا ہے، الدین کلہ ادب۔ اب اس ادب میں آپ ایک مدرسے میں یہ جگہ دین کے لیے وقف کی گئی ہے، اس کا احترام، یہاں پر جو چیزیں موجود ہیں اس میں تپائیاں ہو سکتی ہیں، ریل ہو سکتی ہے، جو بھی مدرسے کے ساتھ چیز متعلق ہے، تو اس کا ایسے ہی ادب جب آپ کریں گی تو انشاءاللہ اس میں آپ کے علم میں ضرور اللہ تبارک و تعالی برکت نصیب فرمائیں گے۔ اساتذہ کرام ہیں، استانیہ ہیں، اور باقی جو ماحول، جو چیز مدرسے سے متعلق ہے آپ ضرور اس کا خیال کریں۔ پھر خصوصاً قرآن کریم اور یہ حدیث کی کتابیں یا دوسری کتابیں، ان میں بھی قرآن کریم کی بعض آیات آ جاتی ہیں، حدیث کے جملے آ جاتے ہیں، نہیں تو کم از کم ہر کتاب کے شروع میں بسم اللہ الحمدللہ، منطق بھی ہے نا تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الحمدللہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ قرآنی آیات ہیں، ان کا احترام کرنا یہ بڑا مطلب ضروری ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے، بعض اوقات یہ ماحول بتایا تو جاتا ہے لیکن پرواہ نہیں ہوتی، قرآن پر کتاب رکھ دی، قرآن نیچے ہے اوپر کوئی کتاب رکھ دی، چاہے حدیث ہی ہو، ظاہر ہے کہ قرآن کا درجہ حدیث سے بھی زیادہ ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا اس کا بھی خیال کر لیا جائے، رعایت کر لی جائے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ ہم کسی صورت میں بے ادبی کر دیں قرآن کی، حدیث کی، یا حدیث کی کتاب ہے نیچے رکھی ہوئی ہے اور اوپر جو ہے فقہ کی کتاب رکھ لی، حدیث کی کتاب نیچے ہے اوپر اصول فقہ کی کتاب رکھ دی، یہ بھی آداب کے کیا ہوگا، خلاف ہوگا، اور اس میں انسان کے علم میں پھر جو ہے نا وہ برکت باقی نہیں رہتی ہے۔ جب